اگر اس کا نیت ٹھیک ہے، مین بات یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی اگر نیت ٹھیک ہے اور اس سے خود نہیں تھا پتہ کہ غزوی ہے یا نہیں ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے وہ کرتا ہے تو پھر نماز باطل ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے اگر کوئی شخص اس رقم سے لباس خریدے جس کا خمس اس نے ادا نہیں کیا، جبکہ سودے میں رائج طریقہ کار کے مطابق قیمت اپنے ذمہ لے لی ہو تو لباس اس کے لیے حلال ہے، البتہ وہ ادا شدہ قیمت کے خمس کا مقروض ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس نے عین اسی مال سے لباس خریدا ہو جس کا خمس ادا نہیں کیا تھا تو حاکم شرع کی اجازت کے بغیر اس لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وہی حکم ہے جو غزوی لباس کے ساتھ نماز پڑھنے ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص لباس خریدتا ہے ان پیسوں سے جس کا خمس ادا نہیں کیا گیا تو جو ہے اور اس کی قیمت وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ میں دے دوں گا تو پھر حلال ہے، مطلب لباس کا نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اسے خمس ادا کرنا پھر ضروری ہوگا، مقروض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی مال سے اس نے نہیں خریدا جس کا خمس ادا نہیں کیا تھا تو پھر کیا ہے، نہ ہی اپنے ذمہ لیتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، تو پھر اس کی اجازت کے بغیر لینا محل اشکال ہے، یعنی نماز اس کے لیے پہلے اجازت لینی ہوگی حاکم شرع سے، ٹھیک ہے۔ آگے تیسری شرط، تین ہی ہیں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا وہ لباس جس سے بے تنہائی شرمگاہ کو چھپایا جا سکتا ہو، انہیں جہندہ رکھنے والے مردار کے ذات سے بنا ہوا نہ ہو، یہی حکم اتحاد واجب کی بنا پر اس لباس کے لیے بھی ہے جو شرمگاہ چھپانے کے لیے ناکافی ہے، بلکہ اگر لباس اس مدہ حمال مثلاً مچھلی اور سانپ سے تیار کیا جائے جس کا خون جہندہ نہیں ہوتا، اتحاد مذہب یہ ہے کہ اس کی نماز اس کے ساتھ نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ نماز کی شرط بتا رہے ہیں لباس کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اگر خون جہندہ رکھنے والے کسی جانور کا بنا ہوا ہے تو پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ضروری یہ ہے کہ دوسرے کسی اعضاء کا بنا ہو۔ اگر نجس مردار کی ایسی چیز مثلاً گوشت اور کھال جس میں روح ہوتی ہے نماز پڑھنے والے کے ہمراہ ہو تو اس کی نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اگر حلال گوشت مردار کی کوئی چیز جس میں روح نہیں ہوتی مثلاً بال، اون نماز پڑھنے والے کے ہمراہ ہو یا اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے جو ان چیزوں سے تیار ہوئی ہے تو بھی ان کی نماز ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہی ہمارا درس ہے، اگر کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو پوچھ لیجیے گا، اور اچھے سے پڑھیں، آپ کے پیپر بھی آنے والے ہیں، تو جو چیز نہیں سمجھ آتی پیچھے سے بھی کوئی کوسچن وغیرہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔